الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، بہت ہی اہم بات مجھے آپ کو بتانی ہے۔ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے عالمی سطح پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم وبا بلکہ نہایت مؤثر مہلک عذاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی صورت میں دنیا بھر میں لوگوں کو ان کے گھروں میں بند کر دیا گیا ہے۔ معاشی اعتبار سے لوگ کافی پریشان ہیں، روزگار کے نام پر اچھے خاصوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ جتنی اس کی میعاد بڑھے گی اس قدر یہ چیز تکلیف دہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے، توبہ استغفار کرنے کی بجائے، معاشرے کا ایک ایسا بھی طبقہ ابھی بھی موجود ہے جو اتنی سنگینی کے باوجود بھی شرعی اعتبار سے لوگوں کو ہنسنے ہنسانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جھوٹی باتیں بتا کر کرونا وائرس جو کہ ایک عذاب ہے، اس سے دل نرم پڑنے کے بجائے ہنسنے ہنسانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں طرح طرح سے، نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ۔ غیر مسلمین کی بھی آنکھیں کھل چکی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی اس طرح کا مذاق اڑاتا ہے یا مذاق کر لیتا ہے، دل لگی کر لیتا ہے، جس کا اللہ پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں ہے، تو ایک حد تک بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان مجھے آج ایک ایسی ہی کچھ تحریریں پڑھنے کو ملی، 2 سطروں میں تھی ایک بات، لیکن بہت ہی خطرناک بات، اور کچھ گروپ میں بھی پڑھنے کو ملی۔ گروپ بھی ایسے جو خالص دین کی نشر و اشاعت کے لیے بنائے گئے ہیں، اور لوگوں سے بھرا ہوا گروپ ہے، لیکن نکیر کرنے والے ایک آدھ اور وہ بھی اجنبی کی طرح لگتے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے معاشرتی اعتبار سے، مسلم معاشرے کے اعتبار سے۔ لطیفہ یہ پڑھنے کو ملا کہ جو ہے ایک بات یہ بنائی گئی کہ دیکھو ابھی اس وائرس کی وجہ سے لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا گیا ہے، یعنی جو مرد حضرات ہیں، جو شوہر ہیں، جو صبح سے شام تک باہر رہتے ہیں، بیویوں سے دور رہتے ہیں، تو انہیں ایک طرح سے ذہنی سکون رہتا ہے۔ اب چونکہ انہیں گھر میں بند کر دیا گیا ہے، قید کر دیا گیا ہے، لہٰذا ان قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ بتائیے یہ کس حد تک گری ہوئی اور سطحی بات ہے؟ اس بات کو کہنے والا، اس بات کو آگے بڑھانے والا معاشرے کا کتنا سطحی انسان ہوگا آپ اندازہ لگا لیں۔ اس کے دلوں میں عورتوں کی کتنی عزت ہوگی اندازہ لگا لیں، اور اس کے دلوں میں بحیثیت بیوی کا کیا مقام ہوگا آپ اندازہ لگا لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس بات کو رکھ کر کے 2 باتیں آپ کو بتانی ہیں۔ پہلی بات جو بڑی خطرناک ہے، اور دوسری بات تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ الاعراف کے بالکل اواخر میں، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایک نفس سے بنایا، آدم علیہ السلام سے۔ انہی سے اللہ رب العالمین نے حوا کو پیدا کیا، ان کی بیوی کو، تاکہ انہیں سکون ملے، انہیں آرام ملے، انہیں خوشی لائق ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مرد کے لیے ایک جوڑا بنا کے رکھا ہے۔ انسان کی عمر بڑھتی ہے تو عورت شوہر کی تلاش میں رہتی ہے، اور شوہر ایک مرد ایک بیوی کی تلاش میں رہتا ہے، ایک عورت کی تلاش میں رہتا ہے۔ ایک فطری چیز ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر سکون نہیں ہے۔ اور بحیثیت مسلمان کی ہمارا ایمان مکمل ہونے والا معاملہ ہے، ایمان کی تکمیل کی بات ہے۔ ایسے میں ہم یہ کہیں کہ جو ہے مطلب بیویوں سے متعلق اس طرح سے جو آج کل لطیفے بنائے جا رہے ہیں، اسٹیٹس پر لوگ اس طرح کی ہنسی مذاق کی باتیں بنائے رہے ہیں، تعجب ہوتا ہے کہ جو ہے کہ ہمارے گھر میں ہماری اپنی بیوی نہیں ہے۔ کس اعتبار سے ہم اس بات کو پڑھتے ہیں اور اپنی اسٹیٹس پر ہم رکھتے ہیں، اور زبردستی لوگوں کو ہم ہنساتے ہیں، جو نہیں پڑھنا چاہتا اس کو بھی ہم پڑھاتے ہیں۔ اب یہ بات اس بات کو اگر ہم لے لیتے ہیں کہ جو ہے قیدی بنا کر کے 7 دن تک 21 دن تک آپ کے گھر میں رکھا گیا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس لیے کہ اسلام قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ بیویوں کے ساتھ ایک طرح کا مذاق ہے، ان کی حد ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الروم میں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ جس طرح سے آسمان، زمین، یہ ہوائیں، یہ سمندر، یہ چاند اور سورج اللہ کی توحید کی دلائل ہیں، بالکل یہ ایک اجنبی مرد، ایک اجنبی عورت کہاں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ازدواجی زندگی میں ملا دیتے ہیں۔ اللہ کی توحید کی نشانی ہے، اس نشانی کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں، نسأل اللہ السلامہ۔ کتنی سنگینی ہے اندازہ لگا لیجیے۔
بیوی کا ہم لباس ہیں، اور ہمارا لباس ہماری بیوی ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بھرے مجمع میں ہم اپنے کپڑے پھاڑیں گے، بھرے مجمع میں ہم برہنہ ہوں گے. کتنی بری بات ہے، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ. قطعاً اس بات کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، اور یہ بڑا 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 گناہ ہے. اس سے باز آنے کی ضرورت ہے. اس میں یہ بات بتائی جاتی ہے اس لطیفے کے اندر کہ جو ہے اسلام میں قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے. اس لطیفے کے اندر لفظ اسلام کیوں آیا؟ کیوں اسلامی تعلیمات کا مذاق ہو رہا ہے یہاں پر؟ میں آپ سے کہتا ہوں، جس نے اس لطیفے کو بنایا ہے، یا جو اس کی نشر و اشاعت کر رہا ہے، جو اس کو آگے بڑھا رہا ہے، جو اپنے اسٹیٹس پہ ڈال کے رکھا ہے، کہ آپ اپنی محترم شخصیت کا کبھی مذاق اڑائیں گے بھرے مجمع میں؟ اپنے اسٹیٹس پر 2 جملے لکھ کے رکھیے اپنی محترم شخصیت پر، کہ آپ کا چہرہ کیسا ہے، آپ چلتے کیسے ہیں، آپ بولتے کیسے ہیں، آپ ہنستے کیسے ہیں، آپ کا گھرانہ کیسے ہے. ہیں تیار آپ اس کے لیے؟ آپ اپنے بزرگ والد کو ذکر کر کے مجمع میں ہنسائیے ایک دن، پھر دیکھتے ہیں آپ کے والد کے دل میں آپ کے لیے جگہ ہے کہ نہیں ہے. آپ کو جنم دینے والی ماں کا کبھی آپ مذاق اڑائیں گے بھری مجلس میں؟ لیکن اللہ کی شریعت ملی ہے آپ کو. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ توبہ میں، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. اب غور کیجئے، اس آیت کا شان نزول اٹھا کر کے دیکھیں. مذاق اڑانے والا ایک شخص تھا، ایک انسان تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ کنتم تستہزئون. کنتم کہا جمع کا صیغہ، اس لیے کہ جو اس میں شامل ہوں گے سب برابر اس میں رہیں گے. اس وعید میں سب آئیں گے، سب گرفتار ہوں گے اس وعید کے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ کا چھوٹا سا رسالہ ہے نواقض الاسلام. یعنی وہ باتیں، وہ اقوال، وہ افعال جس سے ایک شخص مسلمان نہیں رہ جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے. اس سنگینی کو جاننا چاہیے. اس میں سے ایک بات انہوں نے، غالباً 6ویں بات ہے، انہوں نے کہا من استہزأ بدین الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بشیء من دین الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول جو شریعت لے کر کے آئے، اس کے کسی ایک حصے کا بھی بشیء، شیء نکرہ ہے، یہ تقلیل پر دلالت کرتا ہے. ایک معمولی چیز کا بھی کوئی مذاق اڑاتا ہے. او ثوابہ او عقابہ، اسلام میں کسی بات سے متعلق ثواب کی بات کہی گئی ہو، کسی بات سے متعلق عذاب کی بات کہی گئی ہو، اس کا مذاق اڑاتا ہے. کفر، اس نے کفر کیا ہے، اس نے اسلام سے نکل چکا ہے وہ. ایسے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا عذاب آیا ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہوں. ایک شخص گھر میں بیٹھا ہے، اس کی اپنی مجبوریاں ہیں، اسے کام دام نہیں ہے، وہ باہر جا نہیں سکتا ہے. باہر جانے والوں کے ساتھ حکومت اور پولیس کس طرح کا برتاؤ کر رہی ہے، جو کہ ایک جائز برتاؤ ہے ان کا. لوگوں کو نکلنا نہیں چاہیے، لیکن لوگ نکل رہے ہیں. ایسی صورت میں آپ اندازہ لگائیے کہ نکلنا کتنا خطرناک ہے، اور گھروں میں مجبوراً بٹھایا جا رہا ہے اور ہم کو بیٹھنا پڑ رہا ہے. بحیثیت میں اپنی ایک شخصیت کی اگر بات کروں تو مجھے ماہانہ تنخواہ دے دی جا رہی ہے، لیکن ان ہزاروں مسلمانوں کا، ان لاکھوں مسلمانوں کا جو روزانہ جا کر کماتے ہیں اور انہیں گھر میں مجبوراً بیٹھنا پڑ رہا ہے. بتائیے آپ کیسے آپ ان کی شخصیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیسے آپ محترم رشتے میاں بیوی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور کیسے ہمارے رب العالمین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اس عذاب کو عذاب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.